back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. I know that things seem bad, but they could be much worse. There's always someone else who has a greater curse, a greater thirst, a hunger, pain, and mercy. Just find whatever you got and try to be thankful first. I wanna feel again, I need a couple friends. I never really understood just how the story ends, but I can feel it's tense, don't know the consequence, the volatility of life, my own. تو فرینڈس آج کی اچھی بات جو ہے دس از اے مورل لیسن اسٹوری، جس سے ہمیں بہت ہی اچھا ایک مورل لیسن ملتا ہے. تو میں اسٹوری سٹارٹ کرتی ہوں کہ ایک شخص تھا اور اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور روز رات کو دیر سے آیا کرتا تھا. اور جب باپ نے اس سے پوچھا کہ بیٹے کہاں تھے تو وہ فوراً کہہ دیتا کہ ابا جان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بزی تھا. ایک رات تو وہ بہت دیر سے گھر پہنچا تو باپ نے کہا کہ بیٹا ہم آپ کے دوستوں سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹے نے کہا کہ ابا جان اس وقت تو سب سو رہے ہوں گے، رات کے 2 بجے کا وقت ہے، آپ کس سے ملیں گے؟ باپ نے لیکن ضد کی اور ضد کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اسی وقت چلنا ہے، میرے ساتھ چلو. تو وہ دونوں ان کے دوست کے گھر جا کے پہنچے اور وہاں پر جا کر کے دروازہ کھٹکھٹایا اور دروازہ ناک کرنے کے بعد بھی کافی دیر گزر گئی لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا. تو بیٹا کہنے لگا ابا جان میں نے آپ سے کہا تھا نا اس وقت نہیں جاتے ہیں. تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بوڑھا شخص بیلکنی میں آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں اس شخص کا جو اندر سو رہا ہے اس شخص کا دوست ہوں اور اس کو جا کے بتائیے کہ مجھے اس کی سخت ضرورت ہے. باپ نے وہیں سے اسے منع کر دیا کہ تم صبح آ جانا، ابھی میں اس کو نہیں اٹھا سکتا. وہ بہت وقت گزرنے کے بعد بھی انتظار کرتے رہے اور وہ دوبارہ آیا اور اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جگا سکتا، تم چلے جاؤ. باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو ٹھیک ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں، لیکن بیٹا بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا کہ وہ میرا دوست ہے اور میرا باپ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ میرا اتنا اچھا دوست، میں رات کو روز اس کے ساتھ جاگتا اور ٹائم سپینڈ کرتا اور اب جب مجھے اس کی ضرورت پڑی ہے تو وہ آ ہی نہیں رہا باہر. تو بہت شرمندہ ہو رہا تھا اپنے باپ کے سامنے. پھر اس کے بعد اس کے باپ نے کہا چلو اب میں تمہیں اپنے دوست کی طرف لے کے چلتا ہوں. تو وہ قریب ہی ایک گاؤں تھا اور ان کو 1-2 گھنٹے لگے اور اذان سے پہلے، فجر کی اذان سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ گئے. اور وہاں پر پہنچ کے اس کے باپ نے دروازہ کھٹکھٹایا اپنے دوست کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا اور اب کافی دیر کے بعد دروازہ کھلا. لیکن جب دروازہ کھل نہیں رہا تھا تو اس وقت اس کا بیٹا اندر ہی اندر بہت خوش ہو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوا نا کہ جیسے میرے دوست نے کیا ویسے میرے ابا کے دوست نے بھی کیا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہے. تو وہ ابھی فاتحانہ مسکراہٹ میں ہی کھڑا تھا کہ اندر سے دروازہ کھولا جس شخص نے، وہ ایک بوڑھا شخص تھا اور اس نے کھولتے ہی دروازہ اس کے باپ کو گلے سے لگا لیا اور اس نے کہا کہ میرا دوست آج مجھے 27 سال کے بعد ملنے کے لیے آیا ہے. مجھے اس لیے ڈیلے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا دروازہ کھولنے کے لیے
کیونکہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب تم نے اپنا نام بتایا کہ میں فلاں ہوں اور میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں، تو مجھے فوراً پتہ چل گیا کہ آج میرے دوست کو میری سخت ضرورت ہے، کیونکہ 27 سال کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے میرا گھر کا اور اس کو میری ضرورت پڑی ہے۔ تو میں کچھ پیسے اندر سے اٹھانے کے لیے چلا گیا تھا تاکہ تمہیں کچھ پیسے دے سکوں کہ تمہیں شاید ان کی ضرورت ہوگی۔ اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو جگایا کہ تم بھی اٹھ جاؤ اور میرے ساتھ چلو، باہر آؤ، شاید تم کسی مصیبت میں ہوگے۔ تب اس کے بیٹے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ یہ سوچنے لگا کہ میرے ابا کتنا ٹھیک کہا کرتے تھے کہ دوست وہ نہیں ہوتا جو رات بھر آپ کے لیے جاگے، آپ کے ساتھ جاگے، بلکہ دوست وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی مصیبت آئے، کوئی مشکل وقت آئے، کوئی برا وقت آئے، تو وہ آپ کے لیے فوراً سے کھڑا ہو جائے۔ یہ نہیں کہ روز ملنے والا شخص ہی آپ کا بہت اچھا دوست ہو، بلکہ جو آپ کا پرانا کوئی دوست ہے لیکن اس کے دل میں آپ کی عزت ہے، نو میٹر آپ اسے کتنی دیر بعد بھی ملیں، اس کے دل میں آپ کی محبت، قدر، عزت ویسے ہی رہتی ہے۔ تو اپنے دوست، جو یہاں سے ہمیں مورل لیسن ملتا ہے ویورز، وہ یہ ہے کہ اپنے دوست بڑے سوچ سمجھ کے بنائیے، مختصر ہوں لیکن بہت سوچ سمجھ کے بنائیے کہ جب بھی آپ کو ان کی ضرورت ہو تو وہ آپ کے لیے کھڑے ہوئے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ جو دوست ہیں وہ آپ کا کردار بھی بناتے ہیں، تو اپنے کردار کے لحاظ سے اپنی جو صحبت ہے وہ کردار کو بناتا ہے، تو آپ کے جو دوست ہیں وہ آپ کی کمپنی جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے۔ تو اپنے دوستوں کو بہت سوچ سمجھ کے بنائیے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کا اختتام کرتی ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے جو ریسیپی دیکھی ہے چکن فجیتا ٹیکٹوز، ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی